الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابد الدہور وکرما۔ ہم نے اس سے قبل بیان کیا تھا حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع علیہ السلام کے واقعات اور ان کی زندگی پر کچھ مختصر روشنی ڈالی تھی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، اور اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ توجہ سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سن کر مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ قرآن میں جو اللہ نے ذکر فرمایا، یہ 23ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے الی آخر الآیہ۔ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک الیاس و پیغمبر حضرت، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہیں، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، کیا تم بعل یعنی بت کا نام کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں سے ہیں۔ یعنی یہ تاریخی واقعات بھی ہیں کہ ایسی بہت ساری پریشانیاں سامنے آئیں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے، جو آپ نے پچھلے بیانات میں سماعت بھی فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا مشکلیں آئیں، حضرت ایوب علیہ السلام پر اور بھی انبیاء اکرام پر، لیکن یہ مشکلیں پیش آتی رہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے وحدانیت کا پیغام سنایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ یہ بات آپ ذہن نشی کر لیجئے اور آپ اس کو ضرور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ پھر سنیے گا، میں آپ کے لیے اور بتاتا ہوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نسب مشہور ہے، اور آپ کا نسب مشہور قول کے مطابق یہ ہے کہ الیاس علیہ السلام بن یاسین بن قحساس بن العزار بن ہارون۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہر سال ملاقات۔ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر مقرر کیے گئے تھے اور حضرت خضر دریاؤں پر اور جزیروں پر مقرر ہیں۔ ہر سال حج کے موقع پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی ہر سال آپ دونوں حضرات کی ملاقات حج کے موقع پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور الیاس علیہ السلام کی ملاقات، ایک سفر کے دوران ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کھانا اتارا، دونوں حضرات نے وہ کھانا مل کر کھایا۔ اس کھانے میں روٹی، مچھلی وغیرہ نازل کی گئی۔ پھر عصر کی نماز دونوں حضرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور الیاس علیہ السلام نے مل کر ادا کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو کہا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور اس کی نواہی، جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو۔ تم غیر خدا کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر خدا سے حاجات طلب کرتے ہو اور اس ذات کو چھوڑ رہے ہو، یعنی اس ذات کی عبادت نہیں کر رہے ہو اور اس سے تم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر رہے ہو جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ خیال رہے خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بغیر کوئی خالق نہیں۔
یہاں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا ہے کیونکہ ان کے گمان کے مطابق رب کے بغیر بھی خالق تھے، تو کہا گیا ہے جن کو تم خالق مانتے ہو ان سب سے اچھا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یا مجازی طور پر دوسرے کاموں کی ایجاد کرنے والوں کو وہ لوگ خالق کہہ دیتے تھے، تو آپ نے بھی ان کے قول کے مطابق کلام فرمایا ہوا تھا۔ ان کے جو بڑے خالق کا نام تھا اس کا نام کیا تھا؟ بعال تھا۔ یمن کے لغت میں بعال کا معنی رب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس گھر کا مالک کون ہے، اسی وجہ سے خاوند کو بھی بعال کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَبَعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ذکر کیا گیا ہے وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ان دونوں مقاموں میں بعال کا معنی خاوند ہے، چونکہ وہ اس خالق کو اپنا رب مانتے تھے، اس کا نام ہی انہوں نے بعال رکھا تھا۔ اور اس کی جو لمبائی تھی جو انہوں نے خدا مان رکھا تھا اس کی تھی 20 ذراع، یعنی 30 فٹ۔ وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے 4 منہ تھے، وہ اس کے بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اس کی خدمت کے لیے انہوں نے 400 خادم رکھے ہوئے تھے۔ وہ خدام چونکہ ان کے معبود کی خدمت گزار رہتے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے۔ بعض مفسرین نے ابناہم کی جگہ انبیاء تحریر کیا ہے کہ وہ ان خادموں کو اپنے خدا کا نبی سمجھتے تھے۔ بالابک شہر کا نام اس لیے بالابک رکھا گیا، یہ بالابک کہ اس وقت کے حاکم کا نام بک تھا اور اس کے معبود کا نام بعال تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اس نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام اس نے اپنے اور اپنے معبود کے نام سے مرکب کر کے بالابک رکھا۔ نحب کے تمام کتب میں ایسے ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ بک اس جگہ کا نام تھا جہاں انہوں نے اپنے خدا بعال کو رکھا ہوا تھا، اس طرح اور اس کے یعنی خدا اور اس کے جگہ کے نام سے اس شہر کا نام بالابک رکھا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض حضرات نے تحریر کیا ہے کہ بعال بت میں شیطان بولتا تھا کہ گمراہی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ ناخدا کچھ احکام جاری کرتا، اس کے خدام یعنی جن کو وہ اپنے بت کے نبی سمجھتے تھے لوگوں تک وہ احکام پہنچاتے تھے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگوں کا جو یہ قول ہے کہ بعال جو ہے وہ اس کے یعنی جو خدا مانا گیا اس کے پیٹ میں شیطان داخل ہو جاتا اور ان کو گمراہی کے راستے پر چلانے کا کام کرتا تھا، اس کا تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اسے مان لیا جائے تو بہت سے معجزات پر عیب لازم آئے گا اور ان پر اعتبار ہی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ان معجزات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ سے بھیڑیے نے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے کلام کیا۔ آپ نے جب ممبر بنوا لیا تو جس ستون سے آپ پہلے سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا، آپ نے اسے تسلی دی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ شیطان جسموں میں داخل ہو کر کلام کرتا ہے تو یہ احتمال بھیڑیے اور اونٹ اور کھجور کے تنے یعنی اس رونے والے ستون میں بھی قائم ہوگا۔ معاذ اللہ، ان میں بھی شیطان نے داخل ہو کر کلام کیا ہوگا۔ اس طرح تو معجزات پر اعتبار ہی اس طریقے سے اٹھ جائے گا۔ علامہ راضی کی اس بحث سے واضح ہو گیا کہ یہ قول ہی باطل ہے کہ بعال کے پیٹ میں شیطان داخل ہو کر کلام کرتا تھا۔ خیال ہے کہ یہاں فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پس بے شک وہ کب پکڑے جائیں گے۔ میں اخروی عذاب کا ذکر ہے۔ اس طرح اس کے بعد الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے
اسی استثناء میں بھی اسی اخروی عذاب سے ہے۔ دنیا میں قوم الیاس کی تباہی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی نجات کا ذکر معتبر تفسیر میں نظر نہیں آ سکا۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے کہ سلام علی الیاسین کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، یعنی سلام علی الیاسین کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں پر سلام ہو۔ ایک قرأت میں آل یاسین ہے چونکہ الیاس علیہ السلام بن یاسین ہے، یعنی یاسین کی آل پر سلام ہو، اس سے مراد الیاس علیہ السلام ہے۔ یہ اور بھی بہت ساری تفاسیر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ انشاءاللہ بہت معتبر ترجمہ، بہت سارے محدثین، محققین، مفسرین نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور عاشق رسول نے بھی اس کا خلاصہ کر دیا اور خلاصہ طریقے سے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے سلام علی الیاسین کا جو ترجمہ کیا، واقعی دل کو بڑا سکون ملا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا لیکن ایک عاشق کا ترجمہ الگ ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہم نے آپ کے سامنے مختصر سا جو واقعہ تھا وہ بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام سے بے پناہ محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم پھر انبیاء کرام کے تذکرے بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ہم واقعہ بیان کریں۔ آپ توجہ سے سنتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم سناتے رہیں گے۔ اللہ آپ کے سننے کو اور ہمارے اس سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غلطی ہوئی ہے رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔